اگر مسجد کا ادب نہیں ہے تو مسجد سے باہر کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سے کسی شعبے کا دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ مسجد سے باہر کی بے دینی اور مسجد سے باہر کا سارا فساد اور مسجد سے باہر کے جتنے بھی نقشے ہیں وہ حکام سے متعلق ہیں تو حکومتوں میں اختلاف، وہ عوام سے متعلق ہیں تو عوام میں اختلاف، وہ معاملات سے اور معاشرے سے متعلق ہیں تو ان میں بے دینی جو آئے گی وہ مسجد کی بے دینی سے آئے گی۔ مسجد کی بے دینی سے باہر کے ماحول میں بے دینی آئے گی اور مسجد کے دین سے باہر کے ماحول میں دین آئے گا۔ اگر مسلمان اللہ کے گھر میں داخل ہو کر آداب کا پابند نہ ہو تو باہر کے ماحول میں آداب کا پابند کیسے ہوگا؟ اتنا شور مسجد میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کو بلانا چاہتے تو آواز نہیں دیتے تھے، کنکر پھینک کر اس کو متوجہ کرتے، جب وہ متوجہ ہوتا تو پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ یہ تھا معمول۔ اگر کسی کو بلانا بھی ہے مسجد میں تو اس کو کنکر پھینک کر اسے متوجہ کرتے، پھر وہ دیکھتا کنکر کے لگنے پر پھر اس کو اشارہ کرتے۔ یہ بھی کہنا مسجد میں کہ فلاں آدمی کہاں ہے، اسے بھی آواز سے کہنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کا مسجد والوں سے کہا، بھائی میرا اونٹ کھویا گیا ہے، کسی کو ملے تو بتلا دینا۔ اتنا کہنے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا اونٹ کبھی نہ ملے۔ نظام الدین کے اکابرین کے مجید بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سارے پرانے آئے ہوئے ہیں اور نماز کے بعد ایسے کھڑے ہو جاتے اپنی جگہ سے جیسے نماز کے بعد کا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ بیان سننے کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن دعوت سے امت کو احیاء سنت پر لانا ہے۔ دعوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ عمل کے ماحول میں رہ کر یہ دیکھو کس وقت کا کیا عمل ہے۔ نماز سے پہلے 2 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے اور سب سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہم سے کرنے کے لیے کہا جا رہا۔ کندھے پھران کر آگے آنا یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کی ممانعت ہے۔ دیکھو تو صحیح، جب قبلے کی طرف پاؤں پھیلانے کی ممانعت ہے بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اور ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے تو کسی مسلمان کے کندھے کو پھران کر آنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ بیت اللہ کا درجہ اتنا اونچا کہ اس کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ، اتنا اونچا بیت اللہ کا درجہ، اور ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا، ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے بھی اونچا، صحیح حدیث میں ہے۔ اور اس مسلمان کا کندھا پھیلان کر آگے آنا اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہم ہر قدم پر یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالی مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، اس وقت کا کیا عمل ہے۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے تسبیحات اطمینان سے پورا کرنا، پھر جو صف آگے والی ہے وہ صف آگے بڑھے، اس کے پیچھے والی صف اس کے بعد آگے بڑھ کر بیٹھے، اس کی پیچھے والی صف اس سے آگے اس کے پیچھے بیٹھے۔ اٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، اپنی جگہ سے اٹھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہر صف بیٹھے بیٹھے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا کرے، الا ہے کہ کسی کو کوئی شدید تقاضا استنجے کا ہے تو وہ اٹھ کر جا سکتا ہے، ورنہ اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی نماز جیسے عمل میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو بیان جس کے عمل کے لیے آگے بڑھنا کیا ضروری ہے؟ صف اول کے تو بے شک فضائل ہیں، اور نماز کے لیے فضائل ہیں کہ پہلے سے آ کر صف اول میں جگہ لے، لیکن اگر کوئی بیان پیچھے بیٹھ کر سن رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ شور کرے، کندھے پھرانگے اور اس کے لیے تسبیحات چھوڑے؟ علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے موقع پر بھی تسبیحات نہیں چھوڑی،
پوچھا گیا، ابن قوا نے پوچھا تھا کہ فرمایا کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے اے عراق والو، میں تسبیحات کیسے چھوڑ دیتا ہوں اس ہنگامے میں جہاں آدمی کی جان پر بنی ہوئی ہو، جہاں جان پر بنی ہوئی ہو، اتنا خطرے میں کہ میں تسبیحات کہاں چھوڑ دیتا؟ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر نماز کے بعد کے جتنے اوراد اور وظائف اور اذکار ہیں، یہ تو کام تو احیاء سنت کے لیے ہے، کوئی کھیل تو نہیں ہے، یہ کوئی میلہ تو نہیں ہے۔ تو عوام کریں تو چلو، عوام کو خبر نہیں، کام کرنے والے سمجھدار، کام جاننے والے، کام کرنے والے عملہ بیان سننے کو نماز کے بعد کی تسبیحات پر ترجیح دینا کتنی بڑی جہالت ہے کہ بھائی آگے بڑھ کے بیان سنیں گے اور تسبیحات چھوڑ کے جا رہا، تسبیحات چھوڑ کر جا رہا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو صبح سے لے کے رات تک شیطان باوجود اپنی پوری کوشش کے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا، باوجود پوری کوشش کر لے شیطان کہ اس سے کوئی گناہ کروا لے، شیطان نہیں کروا سکتا۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لے۔ اگر ہم ہر وقت اس بات کی فکر میں نہیں ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اس وقت کیا کیا، اگر اس کی کوشش نہیں ہے تو پھر میرے دوستوں عزیزوں تبلیغ پروگرام بن کر رہ جائے گا۔ کیا بنے گا؟ پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ نماز کے بعد کے اذکار کو چھوڑ کر مجمع کا کھڑا ہو جانا سلام پھرتے ہی اور یہ چاہنا کہ آگے بیٹھ کے بیان سنیں، جو آگے نہیں بڑھے نماز کے لیے وہ بیان کے لیے کیوں آگے بڑھے؟ آگے بڑھنے کے فضائل تو کس کے لیے ہیں؟ نماز میں صف اول کے لیے ہیں، اور اگر پچھلی صبح نماز پڑھی ہے تو بیان بھی بیٹھ کے سن لو۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کندھے پھیلان کر آگے آویں اور نماز کے بعد کے سارے اذکار چھوڑ کر؟ میرے دوستو عزیزو، دین کا حسن اور دین کی پختگی وہ تو دعوت اور عبادت کو جمع کرنے میں ہے، یہ نہیں کہ دعوت کے لیے عبادت کو چھوڑو اور بیان کے لیے تسبیحات کو چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سننا بغیر مقصد کے ہے، سننا بغیر مقصد کے تو سننا بے مقصد ہو جائے گا۔ اگر عمل کو چھوڑ کر علم میں لگ رہا ہے تو یہ علم نفع نہیں دے گا، یہ علم نفع نہیں دے گا جس علم میں لگا ہوا ہے عمل کو چھوڑ کر۔ ہمارا کام تو دعوت کے اجتماعات اور ایک جگہ جمع ہو کر عمل میں لگنے سے ساری امت کو عملی دین دکھلانا ہے کہ عملی دین کیا ہے۔ یہ کتابوں میں کاپیوں میں یہ مطالعے کا دین ہے، مشاہدے کا دین نہیں ہے۔ عملی دین، مشاہدے کا دین، نظر آنے والا دین وہ ہے جو مسلمان کے عمل سے ظاہر ہو۔ اسلام اس سے پھیلے گا، کتابوں سے نہیں پھیلے گا، کتابوں سے نہیں پھیلے گا۔ اسلام اسے پھیلے گا کہ مسلمان کے اپنے عمل سے اسلام نظر آئے۔ ہندا نے فتح مکہ کی رات کی عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہندا تو اسلام کا انکار کرتی تھی، تجھے کیا ہوا کہ تم نہیں جانتے رات بیت اللہ میں کیسی عبادت ہوئی ہے؟ اگر منظر دیکھ لو، میں نے تو صحابہ کی عبادت کو اور ان کے راتوں کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کو اجتماعی طور پر دیکھ کر میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ بتلاؤ، جب ایک ضدی کافرہ اسلام سے نفرت کرنے والی صحابہ کی اجتماعی تہجد کو اور عبادت کو دیکھ کر اسلام قبول کر سکے، اگر ہم ہر وقت کے عمل کو سوچ میں کریں گے تو ہمارا عمل امت کے لیے کیسا نمونہ بنے گا؟ غفلت، ایک تو وہ لوگ غافل ہیں جو کلمہ نماز جانتے ہی نہیں ہیں، ذکر دعاؤں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی غفلت اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے جتنی بڑی مصیبت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان تمام اذکار اور اعمال کو جانتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے۔
ان كنت لا تدری فتلك مصیبت وان كنت تدری فالمصیبت اعظم، کہ نہ جاننا تو ایک مصیبت ہے ہی، اور جانتے ہوئے عمل نہ کرنا اس سے بڑی مصیبت ہے۔ میں تو کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو ہماری مسجد سارے عالم کا مرکز، اور یہاں نہ تسبیحات کا اہتمام، نہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام، نہ دعا کا انتظار، کچھ نہیں، اٹھو بھاگو آگے بڑھو، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص ہر پرانا کام کے اعتبار سے امت کے لیے نمونہ بنے، امت کے لیے جو کھڑا ہو اسے پکڑ کر وہیں بٹھا لیں کہ نہیں بیٹھو، نماز کے بعد کی تسبیحات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہتے نماز کے بعد فجر کی، اپنی جگہ پر طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے، اشراق تک بیٹھے رہتے، اور صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بناؤ، اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ پابندی کا نام تربیت ہے، آزادی کا نام حیوانیت ہے، پابندی کا نام تربیت انسانیت ہے، اور آزادی کی آزادی حیوانیت ہے کہ آدمی جس وقت جو چاہے کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے تو 24 گھنٹے ایسے اذکار میں ہیں کہ ایک ذکر سے فارغ ہوتا ہے دوسرے ذکر میں داخل ہوتا ہے، ایک عمل سے فارغ ہوتا ہے دوسرے عمل میں داخل ہوتا ہے۔ وہ کافر کی زندگی ہے جس کا احاطہ غفلت نے کیا ہوا ہے، اور مومن کی زندگی کے وقت کا احاطہ اعمال نے کیا ہوا ہے، ایک عمل سے فارغ ہوگا دوسرا عمل شروع ہو جائے گا۔ نماز کا سلام پھرتے ہی فوراً اس کے ذمے نماز کے بعد کے اذکار اور اعمال ہیں۔ جب نماز کے بعد کے اذکار سے فارغ ہو جاؤ تو پھر یہ فرمایا کہ مسجد میں کسی علمی حلقے میں جڑ جاؤ،